دوستو، ایک مرتبہ مکہ میں سوکھا پڑ گیا۔ لوگ کافی پریشان ہوئے اور کافی انتظار کیا مگر پانی نہ آیا۔ انتظار کر کر کے آخر کار اس فیصلے پر پہنچے کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایک کام کیا۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ وہ بڑے سے برتن میں کسی جانور کا خون بھرتے اور جو چیز اور جو قسم انہیں کھانی ہوتی اس خون میں ہاتھ ڈال کر وہ قسم کھاتے کہ ہم یہ قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے بڑے بڑے سرداران نے کہا کہ ہم قسم کھائیں گے کہ ہم کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے دعا کریں گے اور جب تک ہم کو بارش عطا نہیں کر دیتا تب تک ہم کعبے کی دیوار کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں ہاتھ ڈالا۔ یہ تقریباً 32 لوگ تھے۔ 32 کے 32 لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ ڈال کر کے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کی دیوار کو تب تک پکڑے رہیں گے جب تک اوپر والا بارش عطا نہیں کر دیتا۔ ان سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے وقت کعبہ کی طرف جائیں گے اور اس کی دیوار کو پکڑ کر دعا مانگیں گے۔ اب ان میں سے 32 لوگوں میں جنہوں نے قسم کھائی تھی ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ انہوں نے بھی اس برتن میں ہاتھ ڈال کر یہی قسم کھائی تھی۔ اب جب رات کو بڑے بڑے سرداران جنہوں نے قسم کھائی تھی کعبہ کی طرف جانے لگے اور ابو طالب بھی کعبہ کی طرف جانے لگے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، اے چچا کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا، اے محمد کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مکہ میں پانی نہیں آ رہا، بارش نہیں آ رہی جس کی وجہ سے سوکھا پڑا ہے، پانی کی کمی ہے۔ تو سب کے سب سرداران نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کریں گے۔ یہ جان کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا آپ اپنے ساتھ مجھے بھی لے کر جائیے۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ اے محمد وہاں سب بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اگر میں آپ کو لے کر گیا تو سب یہ کہیں گے کہ یہاں اس بچے کا کیا کام ہے، اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر ایسا کسی نے بھی کہا تو میں وہاں سے واپس لوٹ آؤں گا۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بہت پیار کیا کرتے تھے، انہیں اپنا بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ وہاں لے گئے۔ وہاں پہنچے تو تمام سرداران نے کعبے کی دیوار کو پکڑا ہوا تھا۔ ابو طالب نے بھی دیوار کو پکڑا اور جب ان سرداران کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب آپ کو اس بچے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، یہاں سب بڑے بڑے سردار ہیں۔ تو ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ جائیے، پیچھے جا کر بیٹھ جائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ تمام کے تمام لوگوں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ دعا کرتے کرتے رات ختم ہو گئی، رات سے دن آ گیا، دن سے دوپہر ہو گیا۔ دوپہر کی گرمی نے سب کو پسینے میں شرابور کر دیا۔ ان 32 لوگوں میں سے آدھے لوگ چکر کھا کر گرنے لگے، پسینے میں شرابور تھے مگر بارش نہ ہوئی۔ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے، ابو طالب کو ہاتھ رکھا اور کہا، اے چچا مجھے بھی آنے دیجئے۔ ابو طالب نے کہا، اے محمد واپس جا کر بیٹھ جائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح تھوڑی دیر گزرنے پر پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، اے چچا مجھے بھی آنے دو نا۔ پھر سے ابو طالب نے کہا، اے محمد واپس جا کر بیٹھ جائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح اور بھی کافی دیر گزری۔
تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے اپنے چچا کے پاس گئے۔ ابو طالب نے غصے میں آ کر کہا، اے محمد، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کب سے دعا مانگ رہے ہیں اور کافی گرمی ہے، آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے چچا، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی آنکھوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیار بھر آیا۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں دعا کروں گا اور بارش آ جائے گی۔ تب یہ بات کرتے ہوئے ان سرداران میں سے کسی ایک سردار نے یہ بات سن لی اور کہنے لگا کہ بارش آ گئی۔ سب کے سب سرداران حیران ہو کر کہنے لگے، بے وقوف، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہاں سب کے سب آگ میں جل رہے ہیں اور بارش کہاں آئی ہے؟ تو سردار کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ وہ دعا کریں گے اور بارش آ جائے گی۔ تب ان سرداران نے کہا، اے ابو طالب، اس بچے کو بھی آنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے کہا، محمد آ جائیے۔ تب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداران سے کہا، میں جب پیچھے بیٹھا تھا تو آپ سب آگے تھے، اب جب میں دعا کروں گا تو آپ سب پیچھے جائیں گے۔ تو تمام سرداران غصے میں آ کر کہنے لگے کہ ہم اتنے بڑے سردار ہیں اور ہم پیچھے جائیں گے اور آپ آگے ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اگر میں بھی ویسا ہی کروں جیسا آپ نے کیا تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب ان 32 سرداران میں سے 12 سرداران وہیں کعبہ کو پکڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے، اگر ہم پیچھے ہو گئے اور یہ بچہ آگے آ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تب جو باقی سرداران پیچھے آئے تھے ان سرداران سے کہا کہ اب پیچھے آ جائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس گئے اور کعبہ کو پکڑا اور اپنا آدھا چہرہ مبارک اوپر آسمان کی طرف کیا اور بادل بننے لگے۔ تھوڑا اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، بجلی کڑکنے لگ گئی۔ تھوڑا اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا تو ایک دم سے تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تمام کے تمام سرداران پکار اٹھے، یا محمد، یا محمد۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیوں کیا؟ اگر ایک انگلی کا اشارہ بھی کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔